السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 اور 23۔ سب سے پہلے ہم تفسیر کریں گے، بعد میں لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 21 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنی تعریف کے ساتھ کروایا، اور آیت نمبر 22 میں مزید اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنی تعریف کے ساتھ ہی کروا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس میں سے پھلوں کا رزق نکالا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیا؟ فرماتے ہیں لکم، تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف آیت نمبر 21 میں صرف اور صرف لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس، کہ جنات کو مخاطب نہیں کیا، کسی اور کو، جانوروں کو مخاطب نہیں کیا، پرندوں کو مخاطب نہیں کیا، صرف اور صرف انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا لکم، تمہارے لیے یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا۔ کتنے پیارے انداز میں فرمایا، اے لوگو میں نے تمہارے لیے سب چیزیں بنائی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ہم جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میں تمہارے لیے لے کے آئی ہوں، خاص کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے لے کے آئے ہیں یہ چیز، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ تو جو لینے والا ہوتا ہے سوچتا ہے کہ اس کو کتنا مجھ سے پیار ہے، کتنا میرا خیال ہے کہ خاص میرے لیے ہی لے کے آئی ہے۔ جب انسان دوسرے انسان سے کہتا ہے کہ میں تیرے لیے یہ چیز لے کے آئی ہوں، تو وہ جواب میں یہی کہتا ہے نا کہ اچھا آپ میرے لیے لے کے آئی ہیں، پھر وہ اس کی خاطر خدمت کتنی کرتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ یہ چیزیں ساری میرے لیے لے کے آئی ہیں، اس نے خاص کہا ہے کہ میں تیرے لیے لے کے آئی ہوں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ خاص انسانوں کو کہہ رہے ہیں تمہارے لیے میں نے سب کچھ بنایا ہے، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، اور وہ آسمان کہ آپ دیکھیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اس میں، آپ غور کریں، کوئی شگاف نہیں، کوئی اس چھت میں عیب نہیں۔ آپ کوئی چھوٹی موٹی چھت بناتے ہیں تو اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ ایسی چھت اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ کوئی سہارے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کو سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے زینت بھی دی تاکہ ہم دیکھیں اور ہم خوشی محسوس کریں، ہمیں وہ چیزیں پیاری لگیں، چھت پیاری لگے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ زمین سے اناج کیسے اگتا ہے، ذرا غور کیجئے، زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں سے جھاڑ کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈالنا، پھر زمین کو نرم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر عقل بھی اتنی عقل دی جس کے ذریعے سے وہ زمین سے فائدہ لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جو بیج زمین میں بیجا جاتا ہے، گٹلی بیجی جاتی ہے، پھر اس میں سے نازک کونپل نکلتی ہے، پھر اس سے پودا بنتا ہے، پھر اسے پھل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ انسان کے بس میں نہیں، انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پھل بنتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ فرما دیا کہ لکم، تمہارے لیے، رزق لکم، رزق ہے تمہارے لیے۔ تو پھر جب کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہ بناؤ، جبکہ تم یہ سب کچھ جان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کرو۔
کسی اور سے کچھ نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ پہلے ہم نے جانا کہ پورے دن کو ہم نے عبادت کے طور پہ کیسے گزارنا ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کا سوچنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تندرستی ہے اللہ کا شکر ہے، کھایا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تو یہ ساری کی ساری عبادت ہی ہو جاتی ہے۔ جو انسان عقل مند ہے اس کے ذہن میں تھوڑا سا بھی اگر دماغ ہے، تھوڑا سا بھی وہ غور و فکر کرے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس رب نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تم سب جانتے ہو کہ وہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تم لوگوں نے کیوں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سیدھے سادے الفاظ میں فرما دیتے کہ بس میری ہی عبادت کرو، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کے مثالیں بیان کی تاکہ انسان سدھر جائے، سمجھ جائے، ہدایت پر آ جائے۔ یہی مثال نہیں، آگے بھی بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں طرح طرح کی مثالیں دیں گے انسان کے لیے، تاکہ انسان سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے، صحیح راستے پہ آ جائے، گمراہ نہ ہو، شیطان کی باتیں نہ مانے۔ اب آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کسی شک میں ہو اس وجہ سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو تم اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ۔ جو مثالیں میں نے بیان کی ہیں، بتائی ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے یہ کچھ کیا ہے، تو تم ایسا کچھ کر کے دکھاؤ، کوئی صورت اس جیسی بنا کے لے کے آؤ جو صورت میں نے بنائی ہے۔ میں نے سب کچھ واضح کر کے فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، نور نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا نور، علم کا نور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورے کا پورا بھر دیا، لیکن تھے وہ بشر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا اور یہ بھی فرمایا کہ اس طرح کی کوئی صورت بنا کے لے کے آؤ۔ اگر تمہیں قرآن پاک کے نازل ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس طرح کی کوئی صورت لے کے آؤ۔ جو مشرکین مکہ تھے قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے یا آپ کی کسی نے مدد کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس قرآن جیسی یہ کتاب لے کے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے 10 صورتیں ہی لے آؤ، وہ یہ بھی نہ لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو 10 نہیں تو 1 صورت ہی لے آؤ، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، تمہارے حمایتی ہیں، تم ان سب کو بلا لو، سب کچھ چھوڑو، قرآن پاک نہ لے کے آؤ، 10 صورتیں نہ لے کے آؤ، بس اس جیسی 1 صورت ہی لے آؤ۔ لیکن مشرکین مکہ نہ لے کے آ سکے، وہ لے کے بھی کیسے آ سکتے تھے؟ یہ مثالیں تو وہی بیان کر سکتا ہے جس پاک ذات نے سب چیز بنائی ہے۔ پوری کی پوری کتاب میں، پورے قرآن پاک میں آپ طرح طرح کی مثالیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا، نہ ہی کر سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معجزے نہ دیے گئے ہوں، ان معجزوں کے مطابق لوگ ان پر ایمان لاتے رہے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی یعنی کہ قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمایا ہے، اور یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے فرما بردار جو ہوں گے وہ ان انبیاء اکرام کے فرما برداروں کی نسبت بہت زیادہ ہوں گے
جو کتابیں دوسرے انبیاء کرام پر تھیں وہ تھوڑی دیر کے لیے تھیں، لیکن جو قرآن پاک ہے وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی سب سے بڑا معجزہ تھا۔ آتے ہیں اب لفظی ترجمے کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ الذی، وہ پاک ذات جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا، فرش بستر یا بچھائی گئی چیز کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے فراشین۔ فراشا فرش بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، یا پس نکالا بھی آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو خروج سے ہے نا، خراجیم روٹ ورڈ ہے اس کا، کہ جو کوئی چیز نکلتی ہے، کہا کرتے ہیں نا کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو خروج سے یہ اخرج، فاخرج پس نکالا، بھی اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، رزق لکم رزق ہے تمہارے لیے، فلا پس مت، پس نہ، تجعلو تم سب بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، کوئی معبود، اور حالانکہ، تم سب ہو، تعلمون سب جانتے ہو، وَإِن اور اگر، تم سب ہو، فی ریب شک میں، مما اس سے جو، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ یہ جو آخر میں نون زبر الف نا کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہم سے ہوتا ہے کہ ہم نے نازل فرمایا، علی عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو پس تم لے آؤ، بصورت کوئی ایسی صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور تم سب لا لو، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ادعو کا روٹ ورڈ ہے دا عین واو، مطلب اس کا ہوتا ہے دعوت دینا، ادعو کہ بلا لو، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر، تم سب ہو، صادقین سچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔